علماء اکرام کے دینی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل دینی بیانات کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز اور پیارے مکرم اور محترم بھائیوں، میں نے اس سے پہلے ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات ذکر کیے، اور اس عنوان کا نام اور اس بیان کا نام ہم نے پارٹ نمبر 1 رکھا، ایک حصہ رکھا، اور میں نے اس کو 2 حصوں میں اس لیے تقسیم کرنا چاہا تاکہ بیان مختصر ہو اور سمجھ میں آ جائے۔ آج اللہ کے فضل سے آپ حضرات کے درمیان حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے سچی سیدھی اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑی لمبی عمر عنایت فرمائی تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 250 سال کی عمر ان کو عطا فرمائی تھی، اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ 300 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ لیکن دین حق سے ناواقف تھے، اور ایک آتش پرست قبیلے خاندان میں رہا کرتے تھے۔ حق کی تلاش میں ملک شام گئے، رہنے والے اصفہان کے تھے، جیسا ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، اور اس سے پہلے بیان میں ہم نے اس بات کو ذکر کیا۔ ملک شام پہنچے، اور ملک شام سے پھر موصل جو عراق کا ایک مشہور شہر ہے، حق کی تلاش میں وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں سے پھر نصیبین پہنچے جو جزیرت العرب کا ایک مشہور مقام ہے، اور وہاں سے پھر عموریہ جو روم کا ایک مشہور شہر شمار کیا جاتا ہے وہاں پہنچے، اور وہاں سے وادی قرا یعنی مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچے، اور وہاں سے پھر مدینۃ المنورہ پہنچے۔ ان ساری چیزوں کا ذکر ہم نے اس سے پہلے اپنے بیان میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سلمان کی سیرت اور زندگی سے ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ میں غلامانہ زندگی گزار رہے تھے۔ ایک یہودی کے غلام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اور ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، مقام قباء میں تشریف فرما ہوئے، جہاں آج مسجد قباء کے نام سے ایک مسجد موجود ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر تعمیر فرمائی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ان کے آخری پادری تھے، جو عموریہ کے اندر رہتے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور عیسائی مذہب پر کوئی شخص صحیح موجود نہیں ہے، لہذا تم ان کا انتظار کرو۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ علامتیں بتائی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ ایک علامت یہ بتائی تھی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے ہیں، اور دوسری علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے ہیں، ہدیہ تناول فرماتے ہیں، اور تیسری ایک علامت جو نصارہ کی کتابوں کے اندر موجود تھی، اس پادری نے حضرت سلمان کو یہ بیان فرمائی کہ نبی آخر الزمان ان کے دونوں مونڈھوں کے درمیان اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک مہر ہوگی اور اسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ مہر نبوت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے اور چہیتے صحابی ہیں جن کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت الخاتم بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدۃ حمراء مثل بیضۃ الحمامہ۔ شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں اور کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت کو دیکھا۔ مہر نبوت کیسی تھی؟ فرمایا کہ کبوتر کے انڈے کی طرح ایک سرخ گوشت کے ٹکڑے کی طرح تھی، گوشت کی ایک گانٹھ کی طرح تھی۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ رسولی سے کیا ہے کہ جیسے ایک رسولی ہوتی ہے، گوشت کا ٹکڑا ابھر آتا ہے، ایک حصہ ابھر آتا ہے، اس طرح کی وہ مہر نبوت تھی، اور وہ آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں اور مقام قباء میں تشریف فرما ہے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ کھجور لیے اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا، اور میں نے جا کر عرض کیا، مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت نیک دل آدمی ہیں، نیک سیرت آدمی ہیں، اور آپ کے جو ساتھ میں لوگ ہیں، آپ کے ساتھی، وہ بہت غریب ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں کچھ صدقہ پیش کر دوں، میرے پاس یہ صدقے کی چند کھجوریں ہیں، آپ انہیں قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور اپنے ساتھیوں کو عطا فرما دی۔ بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو لیا اور لینے کے بعد ساتھیوں کو عطا فرما دی، تو جو ایک علامت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پادری نے ارشاد فرمائی تھی اور بتائی تھی کہ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، وہ علامت یہاں پر مکمل ہو گئی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس تشریف لے گئے، بہت خوشی ہوئی ان کو، ظاہر سی بات ہے جس مقصد کی تلاش میں تھے وہ مقصد مکمل ہونے جا رہا ہے۔ چنانچہ تھوڑے دن کے بعد پھر انہوں نے کھجوریں اکٹھی کی، اور کھجوریں اکٹھی کرنے کے بعد پھر آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام قباء سے مدینہ المنورہ تشریف لا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے بھائی؟ مدینہ تشریف لے آئے تھے، مدینہ آ گئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئے۔ یہودی کے غلام تھے، کام کرتے تھے، کھجوریں جمع کی اور اللہ کے رسول کی خدمت میں چھپتے چھپاتے کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ میں ہی پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں پیش کی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ یہ کیا ہے آپ کے لیے بھائی؟ ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول فرما لیا، خود بھی تناول فرمائی اور ساتھیوں کو بھی عنایت فرمائی۔
ہدیہ قبول کر لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہدیے کو قبول کرنے کے بعد اس سے تناول فرمایا۔ میرے عزیزو، جو 3 بڑی بڑی علامتیں بیان کی تھی ان میں سے 2 مکمل ہو گئی، 2 سمجھ میں آ گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس تشریف لے گئے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہاں پہنچے؟ قبرستان میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چکر لگانے لگ گئے۔ کیوں چکر لگا رہے تھے؟ بولو نا، کیوں چکر لگا؟ اس لیے چکر لگا رہے تھے کہ وہ جو علامت بتائی تھی کہ دونوں موڑوں کے درمیان میں ایک خوبصورت گوشت کا ابھرا ہوا حصہ ہے، اسے دیکھنے کے لیے چکر لگا رہے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول نے انہیں بڑی عقل سلیم عطا فرمائی، بڑی سمجھداری عطا فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھانپ لیا اور سمجھ گئے کہ یہ بندہ خدا کچھ نہ کچھ تلاش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اپنے بدن سے نیچے گرا دیا، جو چادر اوپر اوڑھ رکھی تھی اس چادر کو نیچے گرا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت کی طرف گئے، پیچھے کی طرف گئے، اور اس علامت کو دیکھا جس علامت کے بارے میں ان کے پادری نے ان کو بولو نا بتایا تھا۔ سبحان اللہ بحمدہ، اس علامت کو دیکھا اور اس علامت کو بھی آئین ہی اور ہو اسی طرح پایا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علامت کو چومنے لگ گئے، بوسہ دینے لگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے آؤ۔ حضرت سلمان اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے رسول حضرت سلمان کو دیکھ رہے تھے، اور حضرت سلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ میرے عزیزوں، کتنا خوبصورت اور حسین منظر ہوگا کہ ایک عاشق اپنے معشوق کو اور ایک معشوق اپنے عاشق کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی محبت میں میرے عزیزوں اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے دیار کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، کاروبار گھر کو چھوڑا، چھوڑ کر اللہ کے رسول کی تلاش میں آئے، اور اللہ کے رسول ان کو بولو مل گئے۔ اس کیفیت کو الفاظ میں ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا عشق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنی پوری سیرت اور اپنی پوری زندگی اور پوری اپنی حیات اور جہاں سے چلے جو بھی کچھ ہوا سارے واقعات ذکر کر دیے، اور خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات طے ہو گئی کہ حضرت سلمان اس وقت غلام ہے۔ کیا ہے بھائی؟ غلام ہے، اور ایک یہودی کے غلام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان، تم ان کے ساتھ میں بدلے کتابت کا معاملہ کرو، تمہارا بدلے کتابت تم ان کو ادا کرو اور تم آزاد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ یہودی کے پاس گئے۔ حضرت سلمان کہاں گئے؟ یہودی کے پاس گئے اور یہودی سے معاملہ کیا۔ اب یہودی یہ چاہتا تھا کہ سلمان میرا غلام بن کر رہے، چنانچہ انہوں نے 2 شرط لگائی، اور بڑی خطرناک اور بڑی کڑی شرط لگائی، یعنی یہ شرط مکمل نہیں ہوں گی اور سلمان میرا غلام بن کر رہے گا۔ میرے عزیزو، پہلی شرط یہودی نے یہ لگائی کہ میں تم کو آزاد کرتا ہوں، اور پہلی شرط یہ ہے کہ 40 اوقیہ سونا تم مجھے عطا کرو۔ کتنا بھائی؟ 40 اوقیہ، اور 1 اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اور 1 درہم 3 یا 4 ماشے کا ہوتا ہے، تب آپ اندازہ لگائیے کہ 40 اوقیہ سونا، اور حضرت سلمان تو غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، بیچارے کہاں سے لے کر آتے؟ کڑی شرط لگائی۔ اور دوسری شرط کیا لگائی کہ کھجور کے 300 درخت اور 300 پیڑ لگا کر دیں گے، اور اس وقت تک ان کی خدمت کرتے رہیں گے جب تک وہ پھل نہ دے دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اور کھجور کا پیڑ ہے 1-2 سال میں تیار نہیں ہوتا، کم سے کم 5 سال اس کو لگتے ہیں، اور بھی زیادہ لگتے ہیں، کہ کم سے کم اتنا وقت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس تشریف لائے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا جی میں نے معاملہ کر لیا. کیا معاملہ کیا؟ کہ 40 اوقیہ سونا اور 300 پیڑ کھجور کے لگانے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو. کسی نے 1 پیڑ, کسی نے 2 پیڑ, کسی نے 3 پیڑ, اس طرح 300 مکمل پیڑ تیار دے دیے. اور حضرت سلمان سے کہا کہ جاؤ, ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ گڈھے کھودو اور ان پیڑوں کو لگانا ہے, اور جب گڈھے کھود جائیں تو مجھے اطلاع کرنا, مجھے بتانا. چنانچہ اطلاع کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس خود تشریف لے گئے اور ایک ایک پیڑ کو اپنے ہاتھ سے لگایا. کیا کیا؟ ایک ایک پیڑ کو اپنے ہاتھ سے لگایا. یہ رسول خدا کا معجزہ تھا میرے عزیزوں, جو کئی برس کے بعد کھجور کا پھل دیتا ہے, کھجور کا پیڑ پھل دیتا ہے, وہ پیڑ اسی سال پھل دینے لگ گئے. کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے عزیزوں, یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا. ایک پیڑ ایسا تھا جس پیڑ پر پھل نہیں آیا, اس پودے پر پھل نہیں آیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تحقیق فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت میں نے لگایا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پیڑ کو نکالا اور واپس لگایا اور وہ بھی اسی سال بولو پھلدار ہو گیا, پھل دینے لگ گیا. تو ایک شرط تو پوری ہو گئی. دوسری شرط, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر ایک مرغی کے انڈے کے برابر سونا ہے. کتنا بھائی؟ مرغی کے انڈے کے برابر. یہ محدثین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ مرغی کے انڈے کے برابر وہ سونا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو بلایا اور فرمایا خذ هذه فأدها مما عليك یا سلمان, اے سلمان اسے لے جاؤ اور جو تمہارے اوپر قرض واجب الادا ہے اسے ادا کر دو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تو بہت کم ہے. اللہ کے رسول سے فرمایا اے اللہ کے رسول اس سے کیا ہوگا, میرے پاس جو قرض واجب الادا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ, تم لے کر جاؤ, تم اس کو لے کر جاؤ گے اور تم دینے کی نیت کرو گے, تم اس کا وزن کرو گے, یہ تمہارے 40 اوقیہ کو پورا کر دے گا. سبحان اللہ. چنانچہ حضرت سلمان فارسی اس کو لے کر گئے اور وزن کیا گیا اور تولا گیا. تو میرے عزیز بھائیوں وہ 40 اوقیہ کے برابر نکلا. تو 2 شرط پوری ہو گئی. اے بھائی 2 شرط پوری ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی کو غلامانہ زندگی سے آزادانہ زندگی عطا فرما دی. یہ ہمت اور عزم انسان کا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ محمد میں ایک آیت نازل فرمائی جس کو میں نے ابتدا میں بھی پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ایمان سے روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لے آئے گا جو تم جیسی نہیں ہوگی. ثم لا یکونوا امثالکم. صحابہ کے سامنے آیت آئی. اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول یہ کن لوگوں کے بارے میں اتری ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. حضرت سلمان کے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ان جیسے لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ اتری ہے. ایسا عزم اللہ نے ان کا عطا فرمایا تھا. اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے, فرمایا کہ اگر ایمان سریا پر بھی ہوتا تو فارس کے لوگ اس کو حاصل کر لیتے. یہ حضرت سلمان کا عزم اور ارادہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حق ملوا دیا. اللہ نے ان کو صحیح دین عطا فرمایا, ملک شام سے لے کر اور مدینۃ المنورہ پہنچنے تک, اور بلکہ یہ کہیے کہ اپنے شہر اصفہان سے لے کر مدینۃ المنورہ تک پہنچنے میں کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا, حتیٰ کہ آزاد تھے, غلام بن گئے, لیکن اللہ نے پھر وہ آزادی عطا فرمائی کہ جناب اس آزادی پر تو ہر انسان ناز کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی دین کے خاطر ہجرت اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عزم اور ارادہ پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.